دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہالی ووڈ کی مشہور فلم 300 تو ضرور دیکھی ہوگی، جس میں 300 لوگوں کا مقابلہ ہزاروں لاکھوں کی فوج سے دکھایا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہماری دنیا کی اسپارٹا نام کی ایک سلطنت میں رہنے والے لوگ اتنے زیادہ بہادر اور اتنے زیادہ ہوشیار ہوا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی آزادی اور ملک کی خاطر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو دھول چٹا دی تھی۔ فی الحال دوستو، آپ لوگوں کی طرف سے کامنٹس باکس میں بار بار مانگ کرنے کی وجہ سے آج کی یہ ویڈیو ہم نے 300 مووی پر ہی بنانے کا فیصلہ کیا ہے، جس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اس مووی کی حقیقت کیا ہے۔ کیا سچ میں ہمارے اتہاس میں اس طرح کی کوئی جنگ ہوئی بھی تھی یا پھر یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے؟ اور اگر اتہاس میں اس طرح کی کوئی جنگ ہوئی بھی تھی تو کیا سچ میں اس جنگ میں بالکل وہی سب کچھ ہوا تھا جو اس مووی میں دکھایا گیا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ اسپارٹا سلطنت کے بارے میں کچھ ایسی حیران کر دینے والی چیزیں جانیں گے کہ جن کو سننے کے بعد آپ لوگ نہ صرف اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے بلکہ 300 جیسی ہالی ووڈ موویز پر یقین کرنا بھی چھوڑ دیں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسپارٹا اتہاس کی ایک ایسی پرانی بستی تھی کہ جو یونان کے علاقے میں آباد تھی۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی یونان کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ یونان اسی علاقے کو کہا جاتا تھا کہ جہاں پر آج کے دور میں گریس دیش موجود ہے۔ ہالی ووڈ کی 300 مووی میں بھلے ہی اسپارٹا کے بارے میں بہت اچھی چیزیں دکھائی گئی ہوں، لیکن آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ اسپارٹا میں بڑے خطرناک قانون ہوا کرتے تھے۔ ایسے خطرناک قانون کہ جن کو انسانوں پر ظلم کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اسپارٹا میں جب کبھی بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوا کرتا تھا تو اس کو سب سے پہلے شراب سے بھرے ہوئے ایک برتن میں ڈبویا جاتا تھا۔ بہت سارے بچے تو شراب کے برتن میں ڈوبتے ہی دم توڑ دیا کرتے تھے۔ بچے ہوئے بچوں کو اسپارٹا کے بزرگ یعنی بوڑھے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ وہ بوڑھے اور بزرگ لوگ اس بچے کا اچھی طرح سے معائنہ کیا کرتے تھے۔ اگر وہ بچہ ان بوڑھے لوگوں کو بہادر اور مضبوط جسم کا لگا کرتا تھا تب ہی وہ اس بچے کو واپس اس کے ماں باپ کے حوالے کیا کرتے تھے، ورنہ اس چھوٹے سے بچے کو ایک مشہور پہاڑی کے اوپر سے پھینک دیا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے ہر دن اسپارٹا کے بہت سارے بچے اپنی جانیں گنوا دیتے تھے، کیونکہ اسپارٹا کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اسپارٹا میں کمزور لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر کسی بھی انسان کو اسپارٹا میں رہنا ہے تو اس کو اتنا زیادہ مضبوط بننا ہوگا کہ جتنا مضبوط دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب یہ بچے لگ بھگ 6 سال کے ہو جایا کرتے تھے تو ان کی فوجی ٹریننگ شروع کی جاتی تھی۔ اس فوجی ٹریننگ کو اسپارٹا کے لوگ اگوچ کے نام سے جانا کرتے تھے۔ اس ٹریننگ میں بچوں کو لگاتار کئی دنوں تک بھوکا رہنا سکھایا جاتا تھا اور بھوکا رکھتے ہوئے ہی ان لوگوں پر مار پیٹ بھی کی جاتی تھی تاکہ یہ لوگ دھیرے دھیرے بچپن سے ہی اتنے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو جائیں کہ ہر حالت میں اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ اسپارٹا میں غلامی کا بھی بڑا زبردست چلن ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر رہنے والے غلاموں کی تعداد آزاد لوگوں سے 7 گنا زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اتہاس کاروں کی مانیں تو یہاں پر رہنے والے ہر ایک آزاد انسان کے پاس لگ بھگ 7 غلام یا کنیزیں ہوا کرتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ جب اتنی زیادہ تعداد میں غلام موجود تھے تو ان کو مینج کرنے کے لیے خطرناک قانون بھی بنائے گئے تھے۔ اسپارٹا میں جہاں ایک طرف ایک آزاد انسان کے شراب پینے پر روک لگی ہوئی تھی تو وہیں دوسری طرف غلام کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ وقت وقت پر زیادہ سے زیادہ شراب پیتا رہے، اور یہ قانون اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ غلام لوگ اپنے آقاؤں کے خلاف بغاوت نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی غلطی پر بھی غلاموں کو سزائے موت دے دینا بھی ایک عام بات تھی۔ یعنی دوستو، 300 مووی میں جن اسپارٹنز کو اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہوا دکھایا گیا ہے، اتہاس گواہ ہے کہ ان لوگوں نے تو خود بھی اپنے سے 7 گنا زیادہ لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس جنگ کے بارے میں کہ جس کی وجہ سے اسپارٹا نام کا یہ علاقہ آج بھی مشہور ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے اسپارٹا میں ایک ایسی جنگ لڑی گئی تھی کہ جس طرح کی جنگ 300 مووی میں دکھائی گئی ہے۔ یہ جنگ آج سے لگ بھگ 2500 سال پہلے یعنی 480 عیسیٰ پورو میں لڑی گئی تھی، اور اس کو بیٹل آف تھرموپولی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس جنگ سے لگ بھگ 10 سال پہلے فارس کے بادشاہ یعنی ڈیریوش دی گریٹ نے اپنی ایک بڑی فوج سمندر کے ذریعے سے یونان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی، لیکن یہ فوج سمندری طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی اور بچے ہوئے فوجیوں کو یونانیوں نے گھیر کر ختم کر دیا تھا۔ اپنی فوج کی تباہی کے بعد فارس کا بادشاہ دوبارہ تیاری شروع کر پاتا اس سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اس کی گدی پر اس کا بیٹا یعنی زرکسیس بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بیٹے نے گدی پر بیٹھتے ہی یونانیوں سے بدلہ لینے کے لیے تیاری شروع کر دی تھی اور بہت جلد ہی ایک بڑی فوج بنا کر یونان کی طرف نکل پڑا تھا۔ لیکن دوستو، زرکسیس نے جس دور میں یونان پر حملہ کیا تھا اس دور میں اسپارٹا نام کے علاقے میں اولمپک یعنی خاص قسم کے کھیل چل رہے تھے، اور ان کھیلوں کو اس دور میں اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کھیلا جاتا تھا، اور ان کھیلوں کی وجہ سے ہی ان دنوں میں اسپارٹا کے لوگوں کے لیے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی، کیونکہ ان دنوں میں جنگ کرنا اشبھ مانا جاتا تھا۔ اسپارٹا کے راجا یعنی لیونائیڈس کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہاں کے دیوتاؤں نے اپنے راجا کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی، جس کی وجہ سے اب مجبوری میں اسپارٹا کے راجا یعنی لیونائیڈس کو اپنے 300 وفادار سپاہیوں کے ساتھ فارسی لوگوں کے خلاف جنگ پر نکلنا پڑا۔ لیکن دوستو، آپ کو سن کر شاید حیرانی ہوگی کہ مووی میں یہ چیز بھلے ہی نہ دکھائی گئی ہو، لیکن اس جنگ میں جانے والے 300 سپاہیوں کے ساتھ ان کے بے شمار غلام بھی موجود تھے، اتنے غلام کہ جن کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لیونائیڈس کے ساتھ اس جنگ میں یونان کی اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی قوموں نے حصہ لیا تھا، یعنی جن لوگوں نے فارسیوں کے خلاف لیونائیڈس کو سپورٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یونان کے کچھ خاص اتہاسکار یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ اس جنگ میں فارسی لوگوں کی تعداد لگ بھگ 10 سے 20 لاکھ پہنچ گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس جنگ میں صرف 3 دن کے اندر ہی اسپارٹا کے 300 بہادر نوجوانوں نے لگ بھگ 20 سے 30 ہزار فارسی لوگوں کو مار گرایا تھا، جبکہ دوستو نئی ریسرچ کے مطابق یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ اس دور میں فارسی سلطنت کے لیے لاکھوں کی فوج اکٹھا کرنا ایک ناممکن بات تھی۔ اس کے علاوہ تھرموپولی نام کا وہ پہاڑی درہ کہ جس کے بیچ میں یہ جنگ لڑی گئی تھی، وہ کہیں کہیں پر تو اتنا زیادہ تنگ ہے کہ ایک ہفتے میں بھی 20,000 لوگ اس سے آر پار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آخر کیسے اسپارٹنس نے صرف 3 دن کے اندر 20,000 فارسیوں کو مار گرایا تھا؟ حالانکہ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ کے آخری وقت میں کہ جب فارسی فوج ایک یونانی غدار کی مدد سے اسپارٹنس پر حاوی ہو گئی تھی، تو وہ یہ 300 لوگ ہی تھے کہ جنہوں نے آخری وقت تک فارس کی فوج کا مقابلہ کیا تھا، ورنہ بچی ہوئی باقی یونانی قومیں ایک ایک کر کے فارسی بادشاہ کے آگے جھک گئی تھیں، یعنی ان لوگوں نے اس سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 300 مووی میں اس جنگ کے بارے میں بھلے ہی جو کچھ بھی دکھایا گیا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جنگ میں فارس کی فوج کی بڑی زبردست جیت ہوئی تھی، اور اس جنگ کے بعد فارس کے بادشاہ نے لیونائیڈس کا سر کاٹ کر دوسری سلطنتوں میں ڈر پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس جنگ کے بعد بھی وقت وقت پر فارس اور یونان کے بیچ جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان جنگوں میں کبھی یونان کا پلہ بھاری رہتا تو کبھی فارس کے لوگ جیتنے میں کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے فارس میں بھی ایک کے بعد ایک سلطنتیں بدلتی رہیں، تو وہیں دوسری طرف یونانیوں کی جگہ بھی رومیوں نے لے لی۔ جہاں ایک طرف فارس کے بادشاہوں کو کسرا تو دوسری طرف رومیوں کے بادشاہوں کو سیزر یعنی قیصر کہا جاتا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور دنیا کی یہ دونوں طاقتیں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتی رہیں، لیکن پھر ہماری دنیا میں ایک نئی طاقت کا جنم ہوا، ایک ایسی نئی طاقت کا کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا کی ان پرانی طاقتوں کو اکھاڑ پھینکا، اور وہ طاقت کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھے، کیونکہ مسلمانوں کے آ جانے کے بعد ان دونوں طاقتوں کا نام و نشان ایسا مٹ گیا کہ آج کے دور میں ان دونوں طاقتوں کی داستانوں کو ڈھونڈنا بھی ایک کام مانا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔